بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں، تو آئیے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم موزوں پر مسح کرتے ہیں، لیکن ہماری عادت یہ ہے احتیاط کے طور پر ہم ہر وضو کے وقت موزہ نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وضو کرتے ہیں، لیکن عام حالت میری یہ ہے کہ میں ہر وضو کے وقت موزہ نکال دیتا ہوں، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس پر مسح کروں۔ تو کیا میرا یہ کام کرنا درست ہے یا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بھائی موزہ آپ نے اگر طہارت کے ساتھ پہنا ہے، یعنی آپ نے وضو کیا، وضو مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے موزے پہنے، آپ کا وضو مکمل تھا، اس کے بعد آپ نے موزہ پہنا اور موزہ پہنے ہوئے تھے، پھر دوبارہ وضو کا وقت آیا اور آپ نے وضو کرنا چاہا تو موزوں کو نکال دیا، پھر وضو کیا، تو خیر موزہ نکالنے سے تو وضو آپ کا ٹوٹ گیا ویسے، لیکن وضو نہیں ٹوٹا تھا یا ٹوٹا تھا، آپ نے مسح کیا تھا اور ٹوٹا تھا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بعد ہو، یہ دونوں شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس وقت موزہ نکالتے اس معنی میں کہ احتیاطاً ہم نکال رہے ہیں، یعنی احتیاط کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے احتیاط کا لفظ لکھا ہے، تو احتیاط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آدمی کو شبہ ہے، اچھا یہی کہ موزہ نکال کے وضو کیا کرو، احتیاط کا یہ مقصد بنتا ہے، لیکن اگر یہ آپ کا یہ مقصد ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ موزہ نکالتے ہیں کہ آپ کو گرمی لگی ہوئی ہے، آپ موزہ نکالتے ہیں کہ آپ کو پیر کے اندر جو پسینہ اس کو دھلنا ہے یا اور کوئی وجہ ہے، اس وجہ سے نکالتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس لیے نکالتے ہیں کہ موزہ پہ مسح کر لینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم وضو نکال کے وضو کر لیں، یہ وضو اصل ہے اور موزہ اس کی فرع بنتی ہے، یہ سوچ کر آپ کرتے ہیں تو آپ کا یہ کام اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ بلکہ یہ یوں کہیے کہ خلاف سنت ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں آپ کے ذہن میں اگر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ روافض اور شیعہ کے نزدیک پیروں پر مسح نہیں ہے، وضو ہی کرنا ہے، تو پھر یہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، اس لیے کہ تمام اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ موزوں پر مسح کرنا درست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو آپ نے ایک بار ایسا ہوا کہ آپ وضو فرما رہے تھے اور ایک صحابی سامنے کھڑے تھے، وضو کرا رہے تھے آپ کو، تو جب آپ کے پیروں کا وقت آیا تو وہ آگے بڑھے، جھکے کہ آپ کے پیر سے موزہ نکال لیں، تو خف نکال، جیسے آپ خف پہنے ہوئے تھے تو انہوں نکال لیں، تو آپ نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، چھوڑ دو، نکالو نہیں، ہم نے ان دونوں کو پہنا اس حال میں کہ ہم پاک تھے، ہاتھ میرے پیر جو پاک، یعنی وضو مکمل تھا، حالت طہارت میں ہم نے ان کو پہنا، یہ پاک ہیں، تو لہذا ان کو چھوڑ دو، گویا کہ آپ نے مسح کیا، نہ کہ وہ وضو کے وقت نکال دیا آپ نے، جبکہ وہ نکالنے کے لیے جھکے تھے، پھر بھی آپ نے ان کو روک دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ موزہ پہنو تو اس پر آپ مسح کریں، اور آپ احتیاط کے نام پہ نکالتے ہیں تو یہ آپ کا خود احتیاط نہیں، بد احتیاطی ہے، اس میں آپ کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ نے فرمایا ہے، پھر آپ اس میں احتیاط کا لفظ کیوں پیدا کرتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا ہمارے لیے ہے؟ یعنی آپ سوچتے ہوں گے کہ مسح کرنا وہ مناسب نہیں بلکہ دھونا یہ زیادہ ضروری ہے، تو یہ بات ضروری نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی آدمی نے وصیت کی مرنے سے پہلے کہ ہم کو فلاں جگہ میں دفن کرو، تو کیا اس کی وصیت نافذ کی جائے گی یا ہے کہ اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی؟ آپ کے سوال کے اندر ہمیں دو شقیں ملتی ہیں، کس جگہ فلاں جگہ دفن کرو، وہ جگہ کیسی وہ سوچنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کو فلاں جگہ دفن کرو اس لیے کہ وہ اولیاء کی جگہیں ہیں
یا فلاں کا مزار ہے اس کے پاس دفن کرو، یا فلاں جگہ دفن کرو جہاں پہ لوگ ہماری زیارت کے لیے پہنچیں، اور بلکہ اگر کسی کا عقیدہ اس حد تک خراب ہو کہ وہاں پہنچے اور ہم سے دعا کریں تب تو یہ اور بہت بری بات ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ دفن کرو اور جگہ کی تعین کرتا ہے جہاں پر کسی کا مزار اور قبر ہے، یا کہ ایسی جگہ پہ کہتا ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور شرک کا کام کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ ہو جو کہ حرام ہو، جو کہ شریعت میں ناجائز ہو، جگہ پہ جانا اور وہاں پہ جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال کرنا، تو ایسی جگہ کے لیے اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ ہم کو اس جگہ دفن کرنا، تو یہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ وصیت غلط جگہ پہ دفن کرنے کے لیے ہے، اور اسے پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں جیسے سارے لوگ دفن ہوتے ہیں وہاں دفن کیا جائے گا۔ یہ ممانعت کس وقت ہے کہ جب وہ جس جگہ پہ دفن کیا جا رہا ہے وہاں پر غلط کام ہوتے ہیں، یا ایک ہی وہاں یہ تصور رکھتا ہے کہ ہم فلاں کے بغل میں دفن ہوں گے تو وہ ہمارے لیے کسی کام آ سکتے ہیں یا ان کی قربت کام آ سکتی ہے، تو یہ ساری عقیدے غلط ہیں، اس کی تنفیذ نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر وہ دفن اپنی یہ کہتا ہے کہ میں اگر یہاں مر جاؤں تو ہم کو ہمارے آباء و اجداد کے قبرستان میں جو عام قبرستان ہے اس میں دفن کرو اور وہاں اہل و عیال کے پاس پہنچا دو، تو اس کو وہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے، اور لے جا کر کے وہاں اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی حرام چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے جس سے اس کو حرمت پیدا ہوتی ہو، تو ایسا کرنا ممکن ہے، اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ لیکن اس میں بھی ایک چیز کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ آدمی مر جانے کے بعد اس کا حساب کتاب وہاں سے شروع ہوتا ہے، قبر میں پہنچنے کے ساتھ ہی مرنے کے بعد اس کی قیامت کے دن شروع ہو جاتے ہیں، برزخ کی اس زندگی میں پہنچ جاتا ہے، تو اب اس کو چاہے یہاں دفن کرو چاہے وہاں دفن کرو، بحیثیت اعمال کے ہی اس کا حساب و کتاب چلے گا، اس کا نتیجہ بنے گا، ایسا نہیں کہ یہاں سے وہاں منتقل کر دو گے تو بنے گا۔ لہذا اگر ایسی صورت میں اس کے منتقل کرنے میں بہت زیادہ خرچہ ہے، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تو احتیاطاً ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس پر خرچہ کرنا اتنا، یہ شریعت کی نظر میں کوئی زیادہ مناسب چیز نہیں ہے، بلکہ مال کا اتلاف ہے، خاص طور سے اگر اس کے ورثہ ہیں جو اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کا مال تو اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے، اب اس کا مال اس میں کیا خرچہ کیا ہے اس کے اوپر، اس کے کفن کے لیے، اس کے دفن کے لیے، اس کی قبر کے لیے اتنا دیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس میں سے ایک بہت بڑی رقم خرچ کی جائے جو وارثوں کا حصہ بنتا ہے، تو اگر وارثوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وارث راضی ہیں تب تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر نہیں راضی ہوں، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے اس کی وصیت کی بنیاد پر، تو یہ درست نہیں ہے۔ خاص طور سے یہ بات اگر وارث لوگ بالغ نہیں ہیں، نابالغ ہیں، تب تو یہ تصرف بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی طرف سے اجازت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی وہ ان کے نابالغ ہونے کی بنیاد پر اس کی تنفیذ ان کے کہنے سے نہیں ہو سکتی، جو حقیقت ہو اس کے حساب سے کرنا چاہیے۔ لہذا اگر اس میں بہت زیادہ خرچہ اور وارثوں کو نقصان پہنچنے والا ہے اس کی وجہ سے، تو پھر اس وصیت کی کہ ہم کو یہاں سے لے جا کر کے فلاں جگہ دفن کرو، چاہے اس میں لاکھوں کا خرچہ آئے، تو پھر یہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی زمین سب ایک ہی ہے، اور مرنے کے بعد آدمی کا حساب و کتاب ایک ہی انداز میں، چاہے اس زمین میں رہے چاہے اس زمین میں رہے، تو جب اس کے اس زمین سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، بلکہ اس کے اعمال کا نتیجہ اس پر مرتب ہوتا ہے، تو اس کی اس وصیت کی تنفیذ کر کے کہ جس میں وارثوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا آمین کہنا وللضالین کے بعد آمین کہنا کیا یہ سنت ہے؟ اور شاید یہ سوال اس لیے ہوا ہو کہ انہیں بہت سی جگہوں پر اس کی یا تو مخالفت ملتی ہے یا کہ کچھ لوگ کہتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا یہ سوال اپنی جانب سے بجا ہو سکتا ہے، ورنہ آمین بہت سی جگہوں پر کہی جاتی ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہیں کہتے ہیں یا کوئی نہیں کہتا ہے تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو دلیلوں کی اتباع کرنا چاہیے، کسی کے قول یا کسی کے ایسے مذہب کی اتباع میں کوئی شرط نہیں، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کی حدیث وہی قابل اتباع ہے۔ تو آپ کا یہ سوال اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی نہیں، سنت موقدہ ہے یہ،
آمین کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آئیے ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا آپ نے؟ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإن من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس لیے کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے موافقت میں برابر میں ہو گیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اس سے پتہ چلتا ہے امام آمین کہتا ہے، مقتدیوں کہنا چاہیے، اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ تو یہاں آمین کہنے کا تذکرہ ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے، اور آپ کا حکم ہے فَأَمِّنُوا، آمین کہو۔ جب آپ کا حکم ہے تو پھر ہمیں چپ رہنا یا کہ نہ کہنا یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ بخاری میں ہے جس کے اندر انہوں نے باب جہر الامام بالتامین، امام کا آمین زور سے کہنا۔ تو امام آمین زور سے کہتا ہے، مقتدی کو بھی اس کے پیچھے کرنا چاہیے، فرشتے بھی کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت اگر فرشتوں کے آمین کے ساتھ آپ کی بھی آمین ہے تو آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئیے یہ بھی بتا دوں کہ امام اور ماموم دونوں کو ساتھ میں آمین کہنا چاہیے، دونوں کو ساتھ میں آمین کہنا چاہیے۔ ساتھ میں یہ جیسے وہ آمین کہتا ہے اس کے پیچھے آپ بھی آمین کہیں، اس میں بہت زیادہ لمبی تاخیر کرنے کے بعد آپ آمین کہیں، یا کچھ جگہوں پر بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، وہ امام سے پہلے ہی آمین کہہ بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ امام کے آمین کہنے کے ساتھ آپ آمین کہیے یا اس کے بعد فوراً کہیے، اور یہی صحیح ہے، ایک ہی وقت میں کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول ہے اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اور امام پہلی حدیث سے پتہ چلا کہ امام آمین کہے تو تم آمین کہو، تو ولا الضالین کہنے کے بعد امام آمین کہے گا تو مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ ولا الضالین کے بعد تیار رہنا چاہیے کہ آمین کہنا ہے جیسے امام کہتا ہے، لہذا امام کو بھی آمین کہنا چاہیے اور ماموم کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ دوسری روایت جو میں سنا رہا ہوں اذا قال الامام ولا الضالین قولوا آمین، یہ بھی بخاری میں ہے، یہ بھی مسلم میں ہے۔ تو جب اس سلسلے میں حدیث صحیح وارد ہے تو آپ کا یہ سوال بھی اپنی جگہ پر کہ کیا آمین کہنا سنت ہے، یہ بے محل، یہ بلکہ سنت ہی نہیں، سنت مؤکدہ ہے، آپ نے حکم دیا ہے تو کہنا چاہیے، اور امام صاحب کو بھی کہنا چاہیے۔ آئیے ایک سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں نماز کے درمیان اس حد تک غافل ہو جاتا ہوں کہ یہ نہیں مجھے یاد رہتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے، یعنی اس حد تک ذہول ہو جاتا ہے، اس حد تک غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہیں، فاتحہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں دھیان ہی رہ جاتا ہے، لگ جاتے ہیں اپنے سوچ و بچار میں، تو انہیں یاد ہی رہ جاتا ہے کہ ہم نے پڑھائی بھی کچھ کی، پڑھائی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی میری حالت ہوتی ہے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں غافل ہو جاتا ہوں اور کسی اور سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اور چیزیں ہمارے دماغ میں چلنے لگتی ہیں۔ تو یہ پوچھیں کہ کیا اس غفلت اور اس طرح سے سوچ بچار میں پڑ جانے سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ اس لیے کہ انہیں احساس ہے کہ ہمارا نماز میں اس طرح غفلت کرنا اور ہمارا دوسرے فکر و انداز میں چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس سے بچنے کا کوئی راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں بتاؤں گا بھائی یہ مشکل تو آپ ہی کو کیا سب کو تقریباً پیش آتی ہے۔ کون ہے جو سوچتا نہیں ہے؟ سب کو نماز میں، خاص طور سے جب اطمینان کی حالت میں وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پڑھتا رہتا ہے، لیکن غافل نہیں ہوتا اس حد تک کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ لیکن آپ کی غفلت کچھ زیادہ ہی ہے، تو بتاؤں یہ سب کو ہوتا ہے، آپ کو کچھ زیادہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ غفلت شیطان کے وسوسے سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان صحیح ڈھنگ سے اس کیفیت جس حالت میں آیا ہے، جس کام کے لیے آیا ہے، جس مقصد کے لیے کھڑا ہے، جس سے نتیجے کو چاہتا ہے، اگر ان سب کا تصور ذہن میں رہے تو شاید ایسی غفلت نہ پیدا ہو۔ لیکن یہ جس مقصد کے لیے عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ رب کے سامنے جھکنے کے لیے آیا ہے، مغفرت مانگنے کے لیے آیا ہے، رب سے قریب ہونے کے لیے آیا ہوا ہے، اور شیطان کو یہ کہاں پسند ہے؟ تو شیطان تو وسوسے ڈالنے کے لیے آپ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ اگر دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ خالی رہ جاتی تو وہاں بھی شیطان گھستا ہے تاکہ لوگوں کو وسوسہ دے سکے
کبھی ان کو شک و شبہ میں بہت ساری چیزوں کے ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو ختم ہو گیا ہے، یا آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے، 3 رکعت نہیں پڑھی ہے، 3 رکعت پڑھ لی ہے، 2 ہی پڑھنا چاہیے تھا۔ طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ تمہیں پڑھا ہی کہ پڑھا ہی نہیں، سورہ فاتحہ ہی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، بہت سارے وسوسے ہو سکتے ہیں۔ تو خاص طور سے یہ فرض نمازوں میں اور بھی ہوتا ہے، فرض نمازوں میں شاید اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آدمی امام کے پیچھے کھڑا رہتا ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں صرف جھکنا اور کھڑا ہونا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے ساتھ بھی تسبیحات ہیں، آپ کے ساتھ بھی کچھ پڑھنا ہے، لہذا ان میں لگے رہیے تو آپ کا ذہن بھاگے گا نہیں۔ لیکن میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس مناسبت سے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا پرسکون رکھیں اور اپنے احساسات کو مضبوط رکھیں اور نماز میں غفلت سے بچیں۔ اس کے کیا طریقے ہیں؟ ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ آدمی جو کام کر کے آتا ہے اسی میں ذہن لگا رہتا ہے کہ اذان کا وقت ہوا اور وضو کیا پہنچ گیا، تو دماغ تو اس کام کے ساتھ جڑا رہ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ نے جو کام کیا وہ چھوڑنے کی کوشش کیجئے، بلکہ آپ بر وقت جو کام کریں اس کے بارے میں سوچئے، بر وقت سوچئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس بر وقت سوچنے کے لیے آپ ایسا نہ ہو کہ کام جب اقامت شروع ہوتی ہے اس وقت بھاگتے کام چھوڑیے، بھاگ کے پہنچ جائیے، کچھ پہلے ہی وضو کیجئے، تسبیحات پڑھیے اور اسی طرح سے اس کی تیاری کر کے پہنچیے، مسجد میں پہنچیے، دعا پڑھیے۔ اس کے جو آداب ہیں سکون سے پہنچے تو شاید یہ غفلت اتنی نہ رہ جائے کام میں سوچنے کی۔ لہذا اس کے لیے کچھ پیشگی ہی تیاری کیجئے اور ذہن کو اس پر آمادہ کر کے ذہن میں وہی چیز بیٹھا کے رکھیے، اور چیزوں کو ذہن میں اتنا زور رکھ کے نہ بیٹھائیے۔ ایک چیز دوسرے یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کیا کیجئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنے اس سے حتیٰ کہ اس کام کی بھی کہ ہم نماز میں غفلت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دعائیں کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت کی دعا وغیرہ بھی پڑھتے رہیے، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما اپنے یاد کرنے پر اور اپنے ہی شکریہ ادا کرنے پر اور حسن عبادت پر، تو یہ آپ کیا کیجئے۔ تو اس طرح سے کرنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان، اور بھی بہت سے اسباب ہیں جن کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا میں، لیکن آپ کی نماز میں جو غفلت ہوتی ہے اور یہ بہتوں کو پیش آتا ہے، صرف آپ کی بات نہیں، ہم کو بھی، آپ کو بھی، کسی کو بھی، کوئی بچتا نہیں ہے اس سے۔ لہذا اس چیز کو سمجھنے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے حقیقتاً انسان کو زیادہ جد و جہد اور محنت کرنا چاہیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں غفلت اچھی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کیا آیا کہ کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو اس سے کم ملتا ہے، کسی کو اس سے کم ملتا ہے، جتنی آدمی کی جتنی غفلت اور حاضری ہوتی ہے اسی حساب سے اس کا ثواب بھی مرتب ہوتا ہے۔ آئیے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم آپ سے دوسری ملاقات میں پھر کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوال ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے دعا گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔